قائد اعظم کے بارے میں ایسے دلچسپ فیکٹس جو بہت سے پاکستانی بھی نہیں جانتے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو آج کی زبردست سی ویڈیو میں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا، صرف اپنے علم اور قلم کی طاقت سے۔ انہیں اگر تاریخ کا بہادر ترین مسلمان رہنما کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس خوبصورت تعارف کے بعد آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں عظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قائد اعظم کی فیملی کے بارے میں۔ تو جناح کا تعلق ایک خوشحال گجراتی مسلمان خاندان سے تھا اور ان کے والد جناح بھائی پونجا چمڑے کے ایک بڑے تاجر تھے۔ جناح بھائی پونجا 1850 میں پیدا ہوئے اور 1901 میں وفات پا گئے۔ ان کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن کی کرائے کی دوسری منزل میں آنکھ کھولی۔ آپ جناح بھائی پونجا کے 7 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کی 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے، جن میں سے عام لوگ صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور ان کے باقی بہن بھائیوں کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو چلیے آپ کو ان کے باقی بہن بھائیوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ ان کے بہن بھائیوں میں احمد علی جناح، بندے علی جناح اور ان کی بہنوں میں مریم بائی جناح، رحمت بائی جناح، شیریں جناح اور فاطمہ جناح شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں قائد اعظم کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی اسکول سے حاصل کی اور میٹرک ممبئی یونیورسٹی ہائی اسکول سے کیا۔ ایک رات وزیر منزل کے اوپر والے کمرے سے روشنی آتی دیکھ کر ان کی ہمسائی کے دل میں خیال آیا کہ رات کے اس وقت کون جاگ رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا تو بلب کی مدھم روشنی میں ایک بچہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا، رات کے اس وقت جب کہ سب لوگ سو رہے ہیں تم کیوں جاگ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں بھی ان سب لوگوں کی طرح سو گیا تو اس قوم کی تقدیر کیسے بدلے گی۔ اس بچے کو آج ہم عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ اب بات کرتے ہیں جناح کی میرڈ لائف کے بارے میں۔ تو جناح کی پہلی شادی ایمی بائی سے 1892 میں ہوئی، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ 1918 میں جناح نے دوبارہ شادی کی۔ ان کا نام رتن بائی پیٹٹ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں مریم جناح کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر افسوسناک طور پر وہ بھی جناح کو اکیلا چھوڑ کر 1929 میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد فاطمہ جناح نے اپنے بھائی محمد علی جناح اور ان کی بیٹی دینا جناح کی دیکھ بھال میں بھرپور کردار ادا کیا۔ دینا جناح قائد اعظم کی اکلوتی اولاد تھیں، جنہوں نے جناح کی مرضی کے خلاف نیول واڈیا نامی پارسی سے شادی کی، جس وجہ سے جناح اور ان کی بیٹی کے تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا ہو گیا۔ دینا، جو شادی کے بعد دینا واڈیا گاندھی کے نام سے مشہور ہوئیں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستان میں ہی گزرا۔ 1892 میں جناح اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں لنکولنز ان یونیورسٹی میں 4 سال پڑھائی کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ قائد اعظم جب لندن کی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے تو اکثر ان کی دانائی کے واقعات مشہور ہوا کرتے تھے۔ آپ کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا، وہ جناح کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب یہ پروفیسر اپنی ٹیبل پر لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنا کھانا لے کر اس ٹیبل پر آ بیٹھے۔ پروفیسر کو یہ بالکل اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا، ایک سور اور ایک پرندہ ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے جواب دیا، ڈونٹ وری، I should fly to another table، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، میں اڑ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ناظرین، قائد اعظم کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اگلے دن جناح سے سوال کیا کہ تمہیں اگر رستے میں 2 بیگ ملے، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو، تو تم ان میں سے کس چیز کو چنو گے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں دولت کو چنوں گا۔ اس پر پروفیسر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ مجھے پتا تھا تم یہی چنو گے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی چنتا۔ تو قائد اعظم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ وہی چنتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے گریٹ قائد اعظم کے اس خوبصورت جواب پر 1 لائک تو بنتا ہے۔
لیری کولنز اور ڈومینک لیپیر نے اپنی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں دلیل دی ہے کہ تقسیم ہند سے بچا جا سکتا تھا اگر قائد کی بیماری کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ قائد اعظم کی بیماری جس میں وہ مبتلا تھے آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ان کی جان لے رہی تھی۔ اس بیماری کو ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں، جسے اردو میں تپے دق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس راز کو اپنے سینے میں دبائے اور اپنی تکلیف کو سب سے چھپائے مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور بالآخر ان کی یہ جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معارضے وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، جس کی وجہ سے آپ کے کندھوں پر ملک و قوم کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اور آخرکار پاکستان کی آزادی کے 1 سال بعد بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 کو 71 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ 12 سپٹمبر بروز پیر دوپہر 3 بجے ایگزیبیشن گراؤنڈ کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔